أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 نمبر آیت سے انورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اسی کے ہم اسی کی تعریف اور ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمیں مہلت دے رکھی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف دنیا بلکہ خاص کر آخرت میں فلاح اور کامیابی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں جو کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی اس کا ترجمہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے یعنی اس سے پچھلے چیپٹر سے، اس سے پچھلے رکوع سے کچھ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیے، کچھ کرنے کے کام اور کچھ نہ کرنے کے کام، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک رکوع ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا جس میں والدین اور رشتہ داروں اور مسافر جو ہیں ان کے لیے نیک کام کرنا اور بھلائی کا کام کرنا اور اس طرح کے معاملات تھے۔ اب آگے بھی وہی سلسلہ، یہ آخری رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں چلا۔ آیت نمبر 31 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے یا اختیار دے رکھا ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں یا اس کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ بجز اس کے کہ جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی بات پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو پیمانے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھیں اور دل یا عقل و شعور ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب کی نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا کہ ملامت خوردہ اور زائدہ درگار ہو کر یا ملامت خودہ اور دتکارا ہوا ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کچھ احکامات جو ہیں وہ ختم ہوا آیت نمبر 39 میں،
اور اہم بات جو ہم نے نوٹ کی تھی کہ احکامات شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں دونوں طرف ایک بریکٹس لگا کر بریکٹ کے باہر اللہ تعالیٰ نے پہرا بٹھا دیا اس کی معبودیت کا، کہ اس کے علاوہ کسی اور کا شرک کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو پکارنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں، اور ایسی صورت میں تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی قیامت میں حصہ ڈال سکے۔ یعنی بریکٹ کے باہر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، موحد اور مشرک، موحد ہے تو اس کا 1 نمبر ہے، مشرک ہے تو اس کا 0 نمبر ہے، اور بریکٹ کے اندر جو بھی اعمال، جتنے بھی اعمال تھوڑے برے اچھے، مطلب تعداد میں زیادہ مضبوط جس طرح سے بھی کیے ہیں، ان کا نتیجہ جو ہے وہ بریکٹ کے باہر لگے ہوئے جو اللہ کی وحدانیت ہے اس کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ ضرب کھائے گا، اور اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ عدد 0 ہوگا، یعنی اس میں شرک کی کوئی ملاوٹ ہوگی، تو پھر پورا دنیا کا جو دنیا کی جتنی محنت ہے وہ سب 0 ہو جائے گی، ملٹیپلائی ہو کر 0 سے، تو جتنی بھی دنیا میں دوڑ دھوپ کر لی وہ سب 0 ہو جائے گی، اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا کسی نے کوئی معاملہ روا رکھا دنیا کی زندگی میں۔ اور اگر اس نے دنیا کی زندگی میں اپنے عقیدے کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھا اور اس کے علاوہ کسی اور کو معبود ہونے کا تصور بھی نہیں کیا، تو یقیناً اس کا جتنا بھی عمل ہے، جو بھی جتنا بھی مضبوط یا جتنا بھی کمزور، وہ کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور رکھے گا قیامت کے دن، اس کا کچھ نہ کچھ انجام یا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ تو اس لیے وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف سے پہلے اور بعد میں دونوں طرف اللہ نے ذکر کر دیا کہ اللہ کی معبودیت کا ایک بہت ہی کڑی شرط ہے کہ اس پر پورے اترو گے تو پھر ہی تمہیں قیامت کے باقی مرحلے جہاں ان میں ہی کچھ حصہ ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 جو ہم نے آخری پڑھی تھی، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی۔ یہ تنزیہ طور پر اس سے پہلے جو ذکر گزرا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو طنز کر کے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تمہارے لیے بیٹے چھانٹ لیے اور اپنے لیے بیٹیاں یا لڑکیاں بنا لی؟ بے شک تم بڑا بول رہے ہو، بہت ہی بڑا جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 41 کی طرف، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادھر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ بے شک ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کرنا بہت سارے مختلف پہلوؤں اور اس کی برانچز، کہ ایک تو ہر طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ذکر کر دیا، اس میں سائنٹیفک بھی، اس میں عقائد بھی، اس میں انسان کی زندگی گزارنے کے لوازمات بھی، اس میں پچھلی ہسٹری کا بھی علم ہے، اس میں آگے آنے والے بعد میں آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بھی جانکاری ہے۔ اس کے علاوہ ہر لیول کے اوپر کہ مطلب کہیں پر بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں کہ میرے جیسے کم علم لوگ جو ہیں ان کو بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے، کہیں پر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے لیے، کہیں پر بہت ہی مطلب گہری اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی وسعت والی آیات، کہ جہاں پر جتنی مرضی تحقیق کرتے جائیں انسان جو ہے وہ اس سمندر میں غرق ہوتا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ ہر طرح کا علم اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے علم، چاہے وہ علم کے کسی بھی لیول میں ہو، ہر طرح کا علم اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر پھیر پھیر کر ہر چیز کو بار بار ذکر کر دیا ہے اس قرآن میں، تاکہ وہ
नसीहत पकड़ें। बार बार जिक्र किया है, फेर फेर कर जिक्र करना, बार बार जिक्र करना, एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से जिक्र करना, मुख्तलिफ अंदाज से जिक्र करना, कभी सख्त अल्फाज में जिक्र करना, कभी बहुत ही सादा से अल्फाज में जिक्र करना। तो इस कुरान मजीद में बहुत सारी मुख्तलिफ अलूम को मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया, ताकि हर तरह के लोग और हर कैटेगरी के लोग, हर मतलब तबके के लोग जो हैं वो इससे नसीहत हासिल करें। वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा, और नहीं वो इजाफा करता उन्हें मगर नफरत में, और नहीं वो इजाफा करते उन्हें नफरत में, मगर इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी नफरत जो है वो बढ़ती ही जाती है, उसमें उसमें कमी, उसमें मतलब कमी नहीं होती, बल्कि उसमें तो इजाफा ही होता है। जब रात को मैंने ये आयत पढ़ी तो ऐसे ही मेरे जहन में आया कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मैं कोई सियासी मंजरनामा या कुछ उस तरह का कुछ नहीं, मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन, इंसान की जो खसलत या उसका जो बिहेवियर या उसका जो नेचर है, उसको उसको परखने के लिए कि यकीनन आप सबको पाकिस्तान का सियासी माहौल आजकल पता है कि कैसा है। तो उसमें दो पार्टियां जो हैं या दो ग्रोह जो हैं, उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है। ठीक है, वो बयानिया वो हर जगह पर जहां पर भी वो जलसा करते हैं, दोनों तरफ से जहां पर भी जलसा करते हैं, जहां पर भी इकट्ठे करते हैं, जहां पर भी मीटिंग होती है, हर तरह के लोगों को वो बयानिया, एक ही बयाना मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगहों पर वो बार 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 सुनाते हैं, जिससे उन उसके बयानिए में तकवीत मिलती है या जो। तो फिर उसकी जो मुखालफत, एक फरीक जो है वो एक बयानिया जिक्र करता है, दूसरा फरीक उसकी मुखालफत करता है, और जो मुखालिफ फरीक है, बराह मेहरबानी ये इसको मेरा एक सियासी मंजरनामा नहीं बल्कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इंसान की जो सोच है या इंसान का जो किरदार है उसके बारे में, कि एक ग्रोह जो है वो दूसरे ग्रोह से मुखालफत करता है, और वो मुखालफत में इस कदर बढ़ जाता है कि वो दूसरा ग्रोह एक दफ़ा अगर वो कोई अमल करेगा तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, और थोड़े ही अरसे बाद वो दूसरी तरह से सही अमल करेगा जिसके ऊपर उसको तनकीद बनाई गई, तो फिर उसके ऊपर उसकी तनकीद और ज्यादा बढ़ जाएगी या खामोश हो जाएगा, लेकिन उसके हक में बात नहीं करेगा, लेकिन उसके हक में बात नहीं की जाएगी। तो ये इसकी इसकी बहुत सारी मिसालें भी आजकल दी जा सकती हैं। मतलब मैं वो कोट नहीं करना चाहता, वो ज्यादा सियासी मंजरनामा हो जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़े से नजर यकीनन आप लोग रखते होंगे कि मुखालफत में जब पड़े हुए हैं तो जो मर्जी करते जाएं, कोई सही काम करे या गलत काम करे, बस वो मुखालफत बराए मुखालफत है, उसमें आगे ही बढ़ता जाना है, उसमें पीछे नहीं हटना। ये इंसान का शायद किरदार है, ये इंसान का शायद ये नेचर में है कि वो अगर अटक जाए किसी चीज पर, अगर वो किसी चीज पर अड़ जाए, तो फिर उससे हटना जो है वो बहुत ही उसका मुश्किल होता है, जब तक कि वो बड़े ठंडे दिल से और इत्मीनान से सोच सोच और गौर फिक्र ना करे। तो यही कमी जो है वो उस वक़्त के मुशरिकीन में भी रही कि एक दफ़ा जब इनकार कर दिया तो फिर दोबारा कहने से उसके उनके इनकार में और ज़्यादा शिद्दत आ गई। दोबारा कहने से ये नहीं कि हाँ यार पिछली दफ़ा जो है वो इस तरीके से समझाया था वो मुझे समझ नहीं आई, हो सकता है इस तरह से दूसरे पहलू से, ये जो दूसरा जो पहलू है या दूसरे नजरिए से जो बात अगर है तो हो सकता है कि ये अच्छी हो जाए, इसके ऊपर गौर फिक्र। जब उसने जैसे ही देखा कि ये ऑपोजिशन पार्टी का है, वैसे ही उसने इनकार की रविश इख्तियार कर ली, ना जाने हुए ना सोच समझते हुए कि क्या वो जो कुछ कह रहा है वो सही है या गलत है, उसमें कुछ हकीकत है या उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है या थोड़ा सा गौर फिक्र करे, नहीं, बस इनकार बाय इनकरार। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि जितना मर्जी उनको फेर फेर कर बयान करें, जितना मर्जी उनको मतलब आसान करके मुश्किल करके हर तरह से एक ही मिसाल को हर तरह से बयान जिक्र कर दिया गया, लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि उनमें से जो लोग तो इनकार करने वाले हैं या जो नफरत करने वाले हैं, तो वो इनकार में या नफरत में वो आगे ही बढ़ते हैं, वो वापस पीछे नहीं हटते, यानी उनके दिलों पर ऐसे पर्दे पड़ चुके कि अब वो इस तरफ फिरते ही नहीं, बस उसकी तरफ मतलब उसे मुंह फेरा और बस उससे दूर ही भागने के चक्कर में है। जो एक इंसान का किरदार या उसका एक नेचर जो है, जब वो किसी चीज पर अड़ जाए तो उसको समझना, अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान की नेचर ही शायद ऐसी है कि वो किसी बात पर अगर अड़ जाए, खुदा ना खास्ता, तो वो फिर उससे निकलता नहीं है, उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करता फिर।
कुल लौ कान माहू, आप कह दीजिए अगर होते उसके साथ इलाहतुन कई माबूद, आप कह दीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर उनसे कह दीजिए कि अगर उसके साथ यानी अल्लाह के साथ कई माबूद होते, दूसरे माबूद, कमा यकूलून, जैसा कि वो सब कहते हैं, इज़न लब तगाओ, तब जरूर वो तलाश करते, इला जिल अर्श, अर्श वाले की तरफ यानी अल्लाह की तरफ, सबीला कोई रास्ता। आप कह दीजिए कि अगर उसके साथ कई माबूद यानी अल्लाह के साथ अगर कई माबूद होते भी, जैसा कि वो कहते हैं, जैसा कि वो गुमान करते हैं या बदअकीदगी करते हैं कि अल्लाह के साथ और भी बहुत सारे माबूद हैं जिनको पुकारा जा सकता है, जिनको वो पुकारते थे, कोई किस्मत की देवी है, कोई बारिशों के लिए देवता है उनका, कोई दिन और रात के लिए कोई मुख्तस है, इस तरह से मुख्तलिफ तरह के माबूदों के मुख्तलिफ काम उनकी नज़र में तफवीज़ किए हुए हैं अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दीजिए कि अगर उनके साथ उसके साथ अल्लाह के साथ कोई दूसरे माबूद होते तो वो जरूर अल्लाह की तरफ कोई रास्ता तलाश करते हैं, जरूर अल्लाह की तरफ रास्ता तलाश करते हैं। यानी मुख्तलिफ तरह के माबूद हैं, उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ या मुख्तलिफ तरह का अगर उनको कुछ ऐसा ऐसी उनके पास ताकत या ऐसा उनको इख्तियार दिया भी गया होता, तो ये भी एक नेचर है या फितरत है मखलूक की, अल्लाह की खलकत की, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा चीज़ों की, कि वो आपस में कंपटीशन में भी आते हैं और आपस में एक दूसरे के मतलब मुखालफत भी करते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के मल्टीपल माबूद होते जो कि ये झूठ गुमान करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से निस्बत झूठ मंसूब करते हैं, तो अगर ऐसे होते भी तो इसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती थी। एक तो ये कि वो आपस में कंपटीशन करते हुए, आपस में मुकाबला करते हुए एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में वो जरूर गुत्थम गुत्था होते, जरूर उनमें कोई मुखालफत होती, जरूर उनमें कोई चपकलिश होती, जरूर उनमें आपस में ही कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह का मामला होता है। या यकीनन वो अपने ओहदे को और ज्यादा मतलब बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दूसरों के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करते। या ये भी हो सकता है कि वो अल्लाह के सामने आकर खड़े हो जाते कि मतलब मेरा ओहदा अब बड़ा हो गया या मैं इस काबिल हो गया कि मैं अब अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, या मतलब मेरी ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं मतलब उस अल्लाह के सामने खड़ा हो जाते। ठीक है, तो इस तरह की मल्टीपल शक्लें हो सकती हैं कि अगर कई माबूद होते तो जरूर कुछ ना कुछ फितने होते उनके आपस के दौरान, और जरूर वो अल्लाह के सामने भी खड़ा कर देते या अल्लाह के मुखालफत में या अल्लाह के मुकाबले में भी अपने आप को पेश कर देते कि हम मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया, मेरा इतनी ताकत है, मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, मेरा हक है कि मैं इस अर्श पर बैठूं या इस कुर्सी पर बैठूं। नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, कि अगर इस तरह के होते तो और भी बहुत सारे फितने हो सकते थे, और भी बहुत सारी चपकलेशें उनकी, जो कि वो अल्लाह के सामने अकड़ कर खड़े हो जाते। ये आपस में दंगा फसाद करते हुए वो कुछ ना कुछ बिगाड़ जो है वो जरूर करते, लेकिन क्योंकि ऐसा है ही नहीं, लिहाजा ऐसा हो ही नहीं सकता था। सुब्हानहू, पाक है वो अल्लाह तो इन सब चीजों से पाक है, वताला, और बहुत बुलंद है, अल्लाह इन चारों सब चीजों से पाक है और बुलंद है। अम्मा यकूलुना उलुवन कबीरा, इससे जो सब कहते हैं अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बुलंद है। अल्लाह ताला तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पाक और बहुत ज़्यादा बुलंद है। जो भी वो कहते हैं, जैसा भी वो अकीदा करते हैं, जैसी भी झूठ मंसूब करते हैं अल्लाह के साथ या अल्लाह की निस्बत से, तो यकीनन उससे अल्लाह की किबरियाई में, उसकी बुजुर्गी में, उसकी पाकी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, फ़र्क पड़ेगा अगर तो उनके अपने ही अकीदे में पड़ेगा, जिसका नतीजा उनको आखिरत में भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह तो इन सब चीज़ों से पाक और बहुत बुलंद है। तुसब्बिहु लहू, पाकीज़गी बयान करते हैं उसकी, लहू उसके लिए या उसकी, अस्समावातु सबउ वल अर्द, सात आसमान और ज़मीन, सातों आसमान और ज़मीन उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं। वमन फीहिन्ना, और जो कुछ उसमें है, सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ उसके दरमियान है, सब के सब अल्लाह ताला की पाकीज़गी या अल्लाह ताला की बुजुर्गी, अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हैं। इस तरह की बहुत सारी आयात भी हमें मिलती हैं, बहुत सारी अहादीस भी हमें मिलती हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कायनात में जो कुछ है वो सब का सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले हमने एक आयत भी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि हर
ہر دنیا آسمانوں اور زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور فرشتے بھی، اور فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے پتھروں کا سجدہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کو پتھر جو ہے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں پہاڑ کے بارے میں، یا کچھ احادیث سے ملتا ہے ہمیں کہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ یا واز کیا کرتے تھے، تو جب ان کے لیے پلیٹ فارم یا وہ چبوترا بنا دیا گیا جس کے اوپر وہ بیٹھ کر بعد میں پھر وہ مطلب خطاب کرتے رہے یا واز کرتے رہے، تو وہ درخت جو ہے جب اس کو چھوڑ کر وہ تخت کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیا، تو وہ درخت بلک بلک پر بچوں کی طرح رویا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے دور ہو گئے۔ تو اس طرح کی متفرق احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور قرآن کی کچھ آیات بھی ہیں۔ یہ کس طرح سے ہوگا، یہ ہمارے لیے ایک آیات متشابہات ہیں، اس کا ذکر تو بلکہ اسی آیت میں آگے مل جائے گا کہ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ معاملات کس طرح سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں مطلب کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مختلف اعضاء جو ہیں انسان کے، وہ گواہی دیں گے، وہ بول پڑیں گے۔ تو اب وہ اعضاء کیسے بول پڑیں گے؟ یہاں پر ہمیں مشکل لگتا ہے، یا اگر کچھ مادی اعتبار سے بھی دیکھیں تو، لیکن اس میں مادی اعتبار سے بھی اگر ہم تھوڑی سی غور و فکر کریں تو اس میں ہمیں کوئی ناممکن چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت وسیع ہے، لیکن بہت سارے طریقوں سے، اب میں اس مثال، سمپل سی مثال، بالکل ہماری آواز جو پیدا ہو رہی ہے، میں جو بول رہا ہوں، یہ کہاں سے آواز پیدا ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی اکوپمنٹ اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہوا ہے جہاں سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے؟ ایک بے جان قسم کا ایک ووکل کارڈ ہے جو میرے گلے میں، یا میرے جو برونکس ٹیوب جو ہے، یا سانس کی نالی یا گلے کے اندر ایک بے جان سی، ایک ہڈی نما، ایک لچکدار سی ہڈی نما ایک ووکل کارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آواز کے ساتھ اس کا ارتعاش جو ہے، اس کے ذریعے سے ہواؤں میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہواؤں کو لہریں جو ہیں وہ آواز کی شکل میں کانوں تک پہنچتی ہے، اور کان جو ہے وہ سنتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس میں؟ وہ کون سا سورس ہے جہاں سے آواز پیدا ہو رہی ہے؟ مطلب نتھنگ، کچھ بے جان چیزیں مل کر اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور خاص ترتیب سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فٹ کیا ہوا ہے، اس ترتیب سے وہ جب وہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ، کوآپریٹ کرتی ہیں، تو آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں اگر ہم مادی اعتبار سے بھی دیکھیں، لیکن حقیقت میں یہ کیسے ہوگا، کس طرح سے انجام ہوگا، یہ تو یقیناً ہم آخرت میں اپنی آنکھوں سے یقیناً دیکھ لیں گے۔ بہرحال یہ ساتوں آسمان اور زمین، ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ نہیں کوئی بھی ایسی چیز اس کائنات میں جو کہ مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد، یعنی ہر چیز جو اس کائنات میں ہے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یعنی حمد جو ہے وہ تو اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کرنا، اور تسبیح اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا۔ تو اب شکر اور تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی اور بزرگی ہر کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے تسبیحہم، ان کی تسبیح کو۔ ہمیں ان کی اس تسبیح کرنا جو ہے اس کی صحیح سمجھ نہیں، یا کس طرح سے وہ چیز، ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، کس طرح سے ہر چیز جو ہے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، یا اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتی ہے۔ ہم آج کل یا آج تک ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ تو بے حد حوصلے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت حلیم اور بخشنے والا ہے، بے حد حوصلے والا، کہ اس کے باوجود کائنات میں موجود ہر چیز جو ہے وہ اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ اس کے باوجود انسانوں میں کچھ اٹھ کر مطلب اللہ کے بارے میں کچھ ایسی گمراہ کن عقائد گڑتا پھرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مہلت دیے رکھتا ہے اس کی طے شدہ مدت تک، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ اور اگر وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو پھر غفور، کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی، یقیناً وہ بخشے گا بھی اور اس توبہ کو قبول بھی کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اصلاح کر کے وہ توبہ کر کے اللہ کے حضور
پیش ہو جائے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جعلنا بینک و بین، ہم نے ڈال دیا آپ کے درمیان، و بین الذین لا یؤمنون، اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ اور آپ دونوں کے درمیان ہم ڈال دیتے ہیں بالآخرتی، جو آخرت پر ایمان نہیں، حجاباً، ایک پردہ، دونوں کے درمیان ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں قرآن کی یا قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ہم آپ کے اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے درمیان ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، مستوراً، چھپا ہوا، ایک چھپا ہوا، نہ نظر آنے والا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ نہ نظر آنے والا پردہ، وہ یعنی جتنا مرضی ان کے سامنے ذکر کرتے رہیں، جتنی مرضی قرآن کی آیات، جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں پڑھا کہ پھیر کر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن کی آیات کو یا اس میں جو بھی میسج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نفرت میں ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی نفرت میں آگے بڑھنا جو ہے ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ایک ایسا پردہ جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے وہ بس اپنی ہی انکار کی روش میں چلے رہے ہیں اور ان کے پردے کے پار وہ دیکھنے کی سکت ہی نہیں رکھتے، وہ یا دیکھتے ہی نہیں یا وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ کے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک غیر مرئی قسم کا نہ نظر آنے والا یہ چھپا ہوا پردہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے بنا دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، اور ان کے دلوں پر ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک غیر مرئی پردہ جو ہے وہ حائل کر دیتے ہیں، اور دوسرا ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر پردے۔ دل جو ہے، جہاں پر بھی دل ہے تو غور و فکر اور عقل و شعور کے معنی بھی اکثر آتا ہے، اور فزیکلی دل بھی ہے، اور عام طور پر جب اس طرح کی آیات میں ہے تو عقل و شعور کے معنی میں، یعنی دل کا کام جو ہے وہ عقل و شعور کو اجاگر کرنا، اور مطلب عقل و شعور کا منبع ہے دل۔ تو جب ہم نے بنا دیے ہیں ان کے عقلوں پر اور ان کی سمجھوں پر یا ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہو، کہ وہ سمجھیں، کہ وہ سب سمجھیں اسے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، ہم نے ان کے دلوں پر یا ان کے عقل و شعور پر پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، یعنی ان کے کانوں کو ثقیل بات کر دیا، ان کے کانوں میں بھاری، یا ان کے کانوں میں آواز ہی نہیں پڑتی، یا اگر آواز پڑے بھی تو اس کو سمجھتے ہی نہیں، یا اگر وہ آواز کو سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں تو پھر بھی وہ اپنے دل کو اس قابل نہیں کرتے، یا اپنی جو حصے ہیں اس کو اس طرح سے پازیٹیولی یوز نہیں کرتے کہ اس بات کو صحیح سمجھ سکیں۔ تو ان کی کانوں پر بھی ایک حساب سے پردے ہی ہیں، ان کے دلوں پر، ان کے عقل و شعور پر، ان کو کانوں پر ہم نے بوجھ اور پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے ان کے لیے، یعنی نہ ہی وہ دل سے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی جو آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے اس کو کوئی پروسیس کر کے، اس کو کوئی اینالیٹیکل ریویو کر کے اس سے کسی نتیجے پر پازیٹیولی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، جب آپ قرآن کو جب تلاوت کرتے ہیں اور اس تلاوت کے دوران جب آپ کے رب کا ذکر آتا ہے قرآن میں، جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں، وحدہ، تنہا اسی کا، یعنی اس کے اکیلے توحید کا، یعنی توحید کا، جب آپ قرآن میں توحید کا ذکر کرتے ہیں، رب کی توحید کا، کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا معبود نہیں، کسی کی عبادت مت کرو، کسی اور کو مت پکارو۔ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر آپ کرتے ہیں قرآن مجید میں اس کی تلاوت کرتے ہوئے، واللہ، تو وہ پھر جاتے ہیں علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، نفوراً، نفرت کرتے ہوئے، تو پھر وہ نفرت کرتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں۔ یہ بھی مشرکین کا ایک کہہ لیں کہ ایک رویہ رہا ہے کہ وہ، جیسا کہ پہلے بھی بہت زیادہ ذکر ہوا کہ ان کے دلوں میں کہیں اندر اللہ کی پہچان یا اللہ کی معرفت تو ہے، لیکن
وہ اس کو اجاگر نہیں کرتے. اس کے ساتھ جو دوسرے شریک بنائے ہوئے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، اپنی اپنے جو ان کے عہدے ہیں یا اپنی جو حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ اس طرف آتے ہی نہیں کہ اللہ کی صحیح پہچان کو وہ سمجھیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا ایک یہ بھی رویہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ کافرون کے پس منظر میں بھی ہم یہی مطلب معاملہ دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے معبود کو بھی یا آپ کا اللہ جو ہے اس کو بھی ہم اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن کچھ اس میں گنجائش دے دیں کہ یہ جو باقی معبود ہیں ان کے لیے بھی کوئی راستہ رہے، ان کی بھی کوئی اہمیت یا ان کی بھی کچھ جگہ جو ہے، مقام جو ہے وہ رہنا چاہیے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکامات کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا معبود جو ہے وہ ہو سکتا ہو. تو جیسے ہی ان کو قرآن میں جو آیات آتی ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ امیڈیٹلی وہ منہ پھیر دیتے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل اور نفرت کرتے ہوئے. جیسے ہی وہ اپنے اس رویے کا مطلب اپنی اس سوچ کے خلاف ان کو آیات ملتی ہیں تو وہ نفرت کرتے ہوئے اپنی منہ کو موڑ لیتے ہیں یا اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں. نحن عالم، ہم خوب جاننے والے ہیں، بما یستمعون، کہ جو وہ غور سے سنتے ہیں، وہ ہم جو خوب جاننے والے ہیں جو وہ غور سے سنتے ہیں، یعنی جس نیت سے وہ غور سے سنتے ہیں بھی اس قرآن کو، اذ یستمعون، جب وہ سب کان لگاتے ہیں الیک، آپ کی طرف. ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس نیت سے وہ کان لگا کر غور سے آپ کے اس قرآن کے پڑھنے کو سنتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا رویہ بھی رہا ہے. اور اس رویے کو سمجھنے سے پہلے ہم یاد دہانی کے لیے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کچھ آیات گزری تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، پچھلی امتوں کے بابت تھا بہرحال، لیکن پچھلی امتوں کا ذکر بھی بار بار اسی لیے کیا کہ وہی چیزیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں. کہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم جب کسی قوم کی بربادی کا مطلب فیصلہ کرتے ہیں یا تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے جو بڑے لوگ ہیں، اس کے جو کبر جو بڑے لوگ یا صاحب حیثیت لوگ جو ہیں، سردار ٹائپ جو لوگ ہیں، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور پھر ان کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ جو ہیں، سوسائٹی کا، معاشرے کا یا اس گروہ کے بستی کے دوسرے لوگ جو ہیں، وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر حجت اتمام ہو جاتی ہے اور پھر ان کا ٹھہر جاتا ہے ان کے اوپر عذاب آنا ہے. تو صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ بڑا ہی اثر رکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، چاہے وہ دولت کے معاملے میں زیادہ استطاعت رکھتے ہوں، چاہے وہ ان کے پاس عہدہ ہو، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، تو ان کا اثر و رسوخ ضرور ہوتا ہے ان سے کم یا نچلے طبقے پر یا اس سے کم حیثیت کے لوگوں کے اوپر. تو مشرکین مکہ، ایک تو یہ بات جو ہے اسی بات کو بھی ہم یاد دہانی کے طور پر کہ مشرکین مکہ کے سردار جو ہیں، جو اعلیٰ حیثیت کے لوگ، اول تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہی نہیں تھے کہ یہ غریب جو ہیں، مسکین لوگ جو ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہاں ان کے درمیان آ کر بیٹھے. لیکن اس کے باوجود کبھی وہ حجت کے لیے یا کبھی وہ بہانے بازی کے لیے بھی آ بھی جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت جو ہے وہ یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ کس نیت سے آ کر بیٹھتے تھے. ان کی نیت تو یہ نہیں ہوتی تھی کہ جا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ ان کی باتیں جو سنیں یا قرآن میں کیا حکم آیا اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ وہ تو اس لیے جا کر بیٹھتے تھے کہ تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کر سکیں کہ دیکھ، ہم تو علم میں بھی زیادہ جاننے والے ہیں، حیثیت میں بھی اچھے ہیں، ہمارے پاس عقل و شعور بھی تم سے زیادہ ہے، ہم بھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے، ان کی باتیں سنی، قرآن کو سنا، ہمیں تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی، ہمیں تو لگا کہ وہ سب اپنی طرف سے ہی نعوذ باللہ مطلب گھڑ رہے ہیں قرآن کو اور اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، یا پچھلی قوموں کی یا پچھلی امتوں کی بس باتیں ہیں وہی ہیں، اس کے علاوہ تو قرآن میں کوئی اور بات نہیں. تو ان کا آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور قرآن کا سننا اور قرآن کو غور سے سننے کی کوشش کرنا، اس میں در حقیقت ان کی نیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس نیت کو ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے. وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس نیت سے وہ کان لگا کر غور سے اس قرآن کو سنتے ہیں اور اس کی نیت کا کیا ہوتی ہے. پھر آگے وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ تذکرہ بھی کرتے ہیں اس کا، وَعِزْهُمْ نَجْوَى، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ آپس میں جا کر بات چیت کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں، وہ جو مشرک لوگ
یا وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے جب آپس میں بات کرتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں اس میں تو کوئی خاص بات نہیں، ہمیں تو کچھ ایسی خاص بات سمجھ نہیں آئی، بس ایسے ہی باتیں ہی ہیں، پریکٹیکلی تو کوئی اس میں چیز نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ آپس میں جب سرگوشیاں کرے، یا اذ یقول الظالمون، جب وہ کہتے ہیں سب ظلم کرنے والے، ان تتبعون، نہیں تم سب پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک آدمی کی جادو زدہ۔ لیکن مگر ایک تو وہ آپس میں کبھی سرگوشیاں کرے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اگر یہ رائے کا اظہار کر بھی دے کہ نہیں یار محمد کی باتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں میں کچھ 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 گہرائی لگتی ہے، کچھ سمجھ آتی ہے، کچھ تھوڑا بہت، یا تھوڑا بہت لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا صحیح ہو، جب وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم تو اس شخص کی پیروی کرتے ہیں جو نعوذ باللہ ایک جادو زدہ ہے، مسحور ہے، مسحور، جادو زدہ، یا جس کے اوپر جو جادو چل گیا ہو، سحر زدہ آدمی، اس کی تم پیروی کرتے ہو، معاذ اللہ۔ تو یہ بھی ان کا ایک بیہیویئر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کی آیت بنا کر ساری کائنات تک کے لیے ہمارے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ ان کی نیتیں کیا ہوتی تھیں۔ اور آج بھی کچھ لوگ آج بھی ہمارے مطلب ہو سکتا ہے کہ ہوں گے مشرکین میں، آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ میں حیران ہوتا ہوں، کچھ ہندو جو ہیں وہ قرآن کی آیات کو کوٹ کرتے ہیں۔ آپ یقیناً آپ نے سنی ہوگی، قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کس لیے، وہ ان کی نیت ہی نہیں کہ وہ پازیٹیو طریقے سے سنیں، ان کی نیت ہی اس کو نیگیٹو سننے کی اور نیگیٹو بیان کرنے کی یا اس کی مخالفت کرنے کی ہے۔ تو اس ایسی صورت میں کیسے ان کو رہنمائی اور ہدایت مل سکتی ہے؟ ہاں البتہ ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ان میں سے ہدایت بھی دے سکتا ہے، ان کو گمراہی سے نکال کر سیدھے رستے پر بھی لا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک بیہیویئر جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ کس نیت سے وہ قرآن کو سنتے ہیں، وہ اس کو خوب اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یا جب وہ ظلم کرنے والے جو ہیں کوئی اگر ان کی بابت کوئی مطلب حامی بھرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو الٹا اس کو اور زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تم تو جادو زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ انظر، آپ دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، کیسے ان سب نے بیان کی ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں وہ استطاعت رکھتے کوئی راستے کی۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ آپ کے بارے میں مختلف طرح کی مثالیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرنا، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ ان کو عاصب زدہ یا جادو زدہ یا مسحور جو ہے وہ کہہ دینا، اس طرح کا۔ یا ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے، لیکن دوسری طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام، جو اللہ نے ان کی امت کے لیے جو پیغام بھیجا، اس کو صدق اور امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ جب لوگوں تک پہنچاتے تو اس کو وہ قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، یا اس کے اوپر وہ شک و شبہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی طرح سے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے تو کوئی غلام، کوئی اجمی یا کوئی اہل کتاب غلام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، جس سے وہ مطلب پرانے امتوں کے یا پرانے لوگوں کے قصے جو ہیں وہ سنتے ہیں اور جس سے وہ اپنی طرف سے سنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی مختلف طرح کی وہ مثالیں یا مختلف طرح کی باتیں جو ہیں وہ گڑی ہوئی تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہے کہ کیسی دیکھیں کہ کس طرح سے وہ مختلف طرح کی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، پس وہ اس طرح سے گمراہ ہیں یا اس قدر وہ گمراہ ہو چکے، فلا یستطیعون سبیلا، کہ نہیں ممکن ان کے لیے یا نہیں استطاعت ان کے لیے کہ وہ کوئی راستہ اپنا سکیں یا کچھ سیدھے راستے کی طرف واپس آ چکے ہیں، یعنی اپنی گمراہی میں وہ اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی واپسی اب ممکن نہیں، یا وہ واپسی کا راستہ ہی نہیں استطاعت رکھتے اس کی۔ وقالوا اذا كنا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہو جائیں گے، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور ریزہ ریزہ، کیا ہم جب ہو جائیں گے، عظامن انسانی ڈھانچے کو کہتے ہیں، اس کے اوپر سے گوشت پوشت جب نکال دیں تو باقی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ جو بچ جاتا ہے اس کو عظام کہتے ہیں، عظامن، کیا ہم جب ہو جائیں گے ہڈیاں یا ہڈیوں کا ڈھانچہ، ورفاتن، اور ہڈیوں کے بعد بھی ریزہ ریزہ، یعنی
جب ہماری مرنے کے بعد ہمارا جسم گل سڑ جائے گا اور وہ ہڈیاں بن جائیں گی، اور ہڈیوں کے بعد وہ ہڈیاں بھی مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، آئنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم، تو بے شک کیا واقعی ہم سب اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے پیدا کر کے۔ یہ وہ مطلب بعد میں دوسری زندگی کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں، یہ بس اسی دنیا میں جتنی زندگی ہے بس یہی گزار لو، یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی وہ یقین نہیں رکھتے تھے یا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں مختلف طرح کے سوال کرتے تھے۔ یہاں پر 2-3 سوال ہیں جو اگلے 2-3 آیات میں آ رہی ہیں۔ تو پہلا سوال وہ کیا انہوں نے کیا، پہلا سوال انہوں نے کیا کہ کیا جب ہماری گوشت پوشت ختم ہوگا، جب ہم ہڈیاں رہ جائیں گے، اور ہڈیاں بھی نہیں، ہڈیوں کے بعد وہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، نئے سرے سے، یا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ خلقاً جدیداً نئے سرے سے ایک نئی مخلوق کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ وہ ایک سوال کرتے تھے کہ کیا، انہوں نے کہا کیا ہم جب ہڈیاں جب ہماری ہو جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی وہ بھی، تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ مطلب کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا یا پیدا کیا جائے گا، یا نئی تخلیق جو ہے وہ ہو جائے گی ہم سے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ یہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو تم بات کرتے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، یا مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، تم اس سے بھی کوئی سخت چیز جان بن جاؤ۔ کل کہہ دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق جو بھی بڑی معلوم ہو تمہارے سینوں میں، جو بھی تم سوچ سکو، چاہے تم پتھر بن جاؤ، چاہے تم لوہا بن جاؤ، یا چاہے اس سے بھی زیادہ سخت جو بھی تمہارے سینوں میں، یا جو بھی تمہارا دل جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں، کچھ بھی تم بن جاؤ۔ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہونا وہ تو دور کی بات ہے، چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی سخت چیز جو بھی تمہارے دلوں کو لگتا ہے کہ اس سے بھی کوئی سخت چیز بنی جا سکتی ہے، وہ اس طرح سے بن جاؤ، پھر بھی، یہاں پر ایک وقفہ ہے، یعنی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، پھر بھی تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ان کے پہلے سوال کا جواب کہ کیا واقعی ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد بھی نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ تو چاہے تم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہونے کی دور، چاہے تم پتھر یا لوہے یا اس سے بھی سخت چیز بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اٹھائیں گے، پھر بھی تمہاری ضرور تمہیں دوبارہ تخلیق کیا جائے گا یا پیدا کیا جائے گا، تخلیق کیا جائے گا یا اٹھایا جائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ، پس انقریب وہ کہیں گے، جب یہ پہلے سوال کا جواب ان کو مل گیا کہ ان کی جو ایک عقیدہ یا ان کا جو ایک خیال تھا، اس خیال کو بڑے ہی شدت کے ساتھ جب ریجیکٹ کر کے اس کا توڑ جو ہے جواب دے دیا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو پھر اب وہ دوبارہ نیا سوال پیش کرتے ہیں۔ نیا سوال کیا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو پس عنقریب وہ کہیں گے کون دوبارہ لٹائے گا ہمیں؟ اب یہ دوبارہ سوال کر رہے ہیں کہ کون لٹائے گا ہمیں دوبارہ؟ اگر ایسا ہے بھی ہے تو کون ہمیں دوبارہ لٹائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا سوال، اس کا جواب کیا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، وہی ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی ذات تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گی۔ اب پہلی مرتبہ پیدا کرنا وہ تو زیادہ مشکل ہے کہ دوسری دفعہ اس کو دوبارہ سے تخلیق کر دینا یا دوبارہ سے اس کو کھڑا کر دینا، وہ تو نسبتاً آسان ہے، وہ تو ہے تو سب کچھ اللہ ہی کے قدرت میں، اس کے لیے تو پہلے بھی مشکل نہیں اور بعد میں بھی مشکل نہیں، لیکن ایک انسانی فطرت کے طور پر کہ ایک دفعہ چیز کو بنا لینا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا یہ تو پھر نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر اس میں بھی کوئی مشکل نہیں، پہلی دفعہ پیدا کرنے بھی، اور پہلی دفعہ پیدا کرنے کا بھی بار بار ذکر کیوں آتا ہے؟ آج ہم انسان جو ہے کیا گمان کرتے ہیں ہماری اپنی نسل کے لیے، مطلب ایک شخص جو ہے یا ایک جو بندہ ہے وہ زیادہ زیادہ جب اس کی اپنی شادی کی فکر کرتا ہے تو اپنے بال بچے جو ہیں ان کی امید رکھتا ہے، جب اس کے بال بچہ ہوتا ہے، بیٹا بیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ زیادہ امید رکھے گا کہ ان کی دوبارہ شادیاں کر کے ان سے آگے پھر پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں ہوں گی، ایک نسل آگے، یا نواسے نواسیاں بڑی ہو گئیں تو پھر ان کے پھر بیٹے، ایک یا دو تو یا 3 نسل کی ذکر ہے، اس کے بعد
यानी कि 4-5 मेरे बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बाद ये जब पैदा होगा तो उसको फिर ऐसा करेंगे, और उसके बारे में सोच। इंसान तो ये सोचता ही नहीं इतनी दूर की। यानी इंसान जो है, उसकी उसका नाम जो है, जब वो पैदा होने से पहले तो वो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, मरने के बाद हो सकता है कि उसका नाम कहीं कोई अच्छे बुरे काम की वजह से तारीख में कहीं रकम हो गया। वो भी बहुत कम लोगों का होता है कि जिनको दुनिया याद रखती है, लेकिन पैदा होने से पहले तो उसका नामो निशान ही नहीं होता, उसका कोई वहमो गुमान भी नहीं होता। तो उस ऐसी चीज को अल्लाह ताला ऐसे इंसान को पैदा कर देता है जिसका कुछ नस्ल में पहले वहमो गुमान भी नहीं था किसी के कि ये कोई ऐसा इंसान पैदा होगा। तो जिसके जो वो पैदा कर सकता है, तो आगे आने वाले दोबारा से जिंदगी देना तो उसके लिए मतलब कोई बात ही नहीं है। तो बहरहाल ये दूसरे सवाल का भी जवाब, कि आप कह दीजिए कि जिसने पैदा किया तुम्हें पहली मर्तबा वही तुम्हें दोबारा उठाएगा। अब उसके बाद फिर वो तीसरा सवाल और करेंगे। फसा युन फसा फसा युन फसा युन बस अनकरीब वो हिलाएंगे इलय का रोसहुम अपने सरों को, पर फिर अनकरीब वो हिलाएंगे या मटकाएंगे मजाक करते हुए। मजाक के मूड में सरों को हिलाना जो है, ये उसकी तरफ इशारा है कि मजाक के मूड में या मजाक करते हुए वो अपने सरों को हिलाएंगे या मटकाएंगे। वह यकूलूना, और वो सब कहेंगे। अब ये तीसरा सवाल वो पोस्ट करेंगे, वो कहेंगे मता हुआ, कब होगा। अच्छा, पहला तो है कि क्या हम वाकई वाकई दोबारा उठाए जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मर्जी हो जाए उठाए जाओगे। फिर अच्छा, तो कौन उठाएगा? तो आप कह दीजिए कि वही जिसने पहली दफा तुम्हें पैदा किया। तो फिर वो मजाक करते हुए अपने सरों को हिलाते हुए पूछेंगे, अच्छा तो ये कब होगा, यानी कब उठाएंगे? तो फिर उसका जवाब कुल कह दीजिए, आसा अन यकूना करीबा, हो सकता है कि वो करीब ही हो सकता है कि वो करीब हो। क़यामत की कुर्बत के बारे में हमने बहुत दफा पहले भी जिक्र कर चुका। कुछ एक हदीस जो है उसका भी बार बार हमने तज़किरा किया कि क़यामत तो बिल्कुल करीब है। सूरह नहल के शुरू में ही हमने देख लिया कि जिसके बाबत जो झगड़ा कर रहे हैं वो तो उसका तो हुक्म हो चुका। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की हदीस जो है वो हमने कई दफा कोट की है कि किस तरह से वो मतलब सूर बजाने के लिए या सूर फूंकने के लिए जो भी उनके पास आला या जो भी उनका जराए है उसको लगाए, उसको मुंह में डाल लिए, कान गौर से लगाए अल्लाह ताला की तरफ खड़े हैं कि जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म आए वो क़यामत जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो आप कह दीजिए कि हो सकता है कि वो करीब है, बहुत ही करीब है, कि अचानक आई कि आई, कोई लम्हा नहीं कि जब वो क़यामत जो है वो बपा हो जाए। तो कब उठाए जाएंगे, ये भी हो सकता है कि बहुत ही करीब हो। अब इंसान को ये नहीं सोचना, इस तरह के बैटर में नहीं पड़ना कब करेगा कौन उठाएगा, बल्कि उसकी हकानियत और उसकी जो हकीकत है उसको समझते हुए अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी है कि ये ना हो कि वो वक्त इतना करीब है कि हम उन पर किसी भी वक्त आदम के। अब उस दिन, जिस दिन के बारे में ये जिक्र हो रहा है वो करीब है। यौम यदऊकुम, जिस दिन वो बुलाएगा तुम्हें, फसतजिबूना फतस्तजीबूना, तो तुम सब तामील करोगे। जिस दिन वो बुलाएगा तुम्हें तो तुम सब तामील करोगे या उसके हुक्म को मानोगे, बिहम्दिही, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी तामील करते हुए, या और उसकी तारीफ करते हुए, यानी अल्लाह के हुक्म के तहत उसकी तारीफ करते हुए तुम उठ खड़े हो जाओगे जब तो वो बुलाएगा। वह तजुन्नूना, और तुम सब गुमान करोगे, इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, कि नहीं तुम ठहरे मगर थोड़ा सा, नहीं तुम ठहरे मगर थोड़ा सा, यानी दुनिया में तुमने बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही मुख्तसर सा क्याम किया, बहुत ही कम अरसा तुमने जिंदगी में गुजारा दुनिया में। तो ये तो एक सोच है जिसके बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है कि इंसान जितना भी मर्जी जी ले, उसको उसकी जिंदगी जो है वो बहुत महदूद लगती है। वक्त जितनी तेजी से गुजर रहा है तो वो पता भी नहीं चलता कि मतलब कब वक्त आ गया और कब वक्त गुजर गया। तो वक्त को कभी थमा नहीं। और एक वक्त आता है कि जब इंसान सोचता है कि हमारी सारी जिंदगी खत्म हो गई और हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो उस दिन जब वो तुम्हें बुलाएगा और तुम उसके हुक्म की तामील करते हुए और उसकी तारीफ करते हुए, यानी उसकी तारीफ करते हुए, उसके हुक्म की तामील करते हुए जब जब तुम्हें वो उठाएगा तो उसकी तरफ जब तुम पेश किए जाओगे, यकीनन और कोई रास्ता ही नहीं होगा वहां पर। और वहां पर अल्लाह की जो वहदानियत है वो भी वाज़ेह हो जाएगी और सारा कुछ वहां पर वाज़ेह हो जाएगा। तो वहां पर तो कोई उज़र भी नहीं, कोई बहाना भी नहीं, कोई शक व शुबा भी नहीं रहेगा। तो उस वक्त फिर
تم گمان کرو گے تو ہم تو دنیا میں بہت ہی کم عرصہ رہ رہے، بہت ہی تھوڑا عرصہ رہ رہے، جو ہمارے لیے بہت کم وقت تھا۔ یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ، آگے اگلا سبق کل شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اس کی صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی تو اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری سب کی اللہ تعالیٰ خاص مدد اور رہنمائی فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری مدد فرمائے۔ ہماری نیک اور جائز اور حاجات اور خواہشات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ضرور اپنے خاص فضل و کرم سے ایک خاص جو رحمت سے بھلائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ بہت فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے والدین بھی اور باقی جتنے مومن اور مومنات، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔